السلام علیکم۔ کراچی کی صورتحال کے حوالے سے کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، اس کی صورتحال کے حوالے سے یہاں بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جن کی جڑیں پاکستان میں مرکز تک پھیلی ہوئی ہیں، جس میں پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، JUI ہے، تحریک انصاف ہے اور دوسری جماعتیں ہیں۔ تو ان کی جڑیں مرکز میں پھیلی ہوئی اور مرکز کی حکومت کو دوام استحکام دینے کے لیے ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور ان میں چاہے تم پاکستان ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ کی حکومت کو دوام استحکام بخشنے کے لیے ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور ان کی خدمات ڈھکی چھپی نہیں ہیں جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے اپنے عوام کو یہ کچھ ڈیلیور کرنے میں پوری طرح ڈیلیور نہیں کر پائی ہیں، اور کسی حد تک یہ پاکستان کے ذمہ داران اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ مرکزی رہنما، تجربہ کار رہنما، یہ لوگ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سے بھی عوام کے فائدے کے لیے رابطہ رکھتے ہیں، بغیر کسی احتجاج کے، بغیر کسی شورش کے، اور مرکزی حکومت سے بھی تعاون بھی کیا بھی انہوں نے 26ویں ترمیم میں، 27ویں ترمیم کے حوالے میں بھی تعاون کریں گے لازمی۔ اس میں MQM نے کچھ اپنے مطالبات رکھے ہیں، جس میں کریم ڈیڈی صاحب نے بھی کچھ مذاکرات کیے تھے اس زمانے میں، جب گزشتہ دنوں میں یعنی کہ بیوروکریسی نے، اسٹیبلشمنٹ نے ان سے رابطہ کیا تھا، تو کچھ انہوں نے یہاں کے معلومات فراہم کی تھی، اور کراچی کو مستحکم کرنے کے لیے، کرپشن شہر سے، بڑے بڑے اداروں سے دور کرنے کے لیے کچھ انہوں نے سجیشن دی تھی، جس پہ پاکستان نے بھی اس کو سراہا، تو وہ مرکزی حکومت کو بچا دی گئی ہیں۔ انہوں نے 27ویں ترمیم میں اس کو شامل کیا ہے، تو اس کی روشنی میں پیپلز پارٹی سے مشاورت جاری ہے، اور پیپلز پارٹی کے مشاورت کے بعد باہمی رضامندی سے کراچی میں کوئی نیا نظام لایا جا سکتا ہے مستقبل قریب میں۔ اس ضمن میں MQM پاکستان کے مرکزی رہنماؤں کی کاوشیں تیز سے تیز تر ہو رہی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے عوام کو وہ ڈیلیور کریں جو عوام چاہتی ہے۔ عوام کراچی کی MQM پاکستان سے ماضی کی طرح بڑی امیدیں رکھی ہوئی ہے، مگر ماضی میں جتنی MQM آزاد تھی، آج MQM کو ایک ضابطے اور قانون کے تحت کام کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ماضی میں تو MQM ڈرا کے دھمکا کے بھی حکومت سے اپنے مطالبات کرا لیتی تھی، مگر اب MQM پاکستان اس روش پہ نہیں ہے جس سے بدامنی ہوتی تھی شہر میں، یعنی کہ جو مخالفین تھے MQM کے، وہ دراصل کہنے کا یہ کہ ڈرتے تھے، تو اب اس صورتحال کا سامنا نہیں ہے کسی بھی انتظامیہ نے بھی اپنے گرفت مضبوط کر لیے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی شہر میں ایسی گرفت مضبوط کی ہے کہ کوئی تنظیم دہشت گردی کر کے، یا کوئی تنظیم زور و جبر سے کوئی احتجاج نہیں کر سکتی، نہ کوئی تشدد مظاہرہ کر کے اپنا مطالبات منوائے گی۔ کسی تنظیم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ شہر میں وہ پرتشدد مظاہرے کرے جس میں جانیں ضائع ہوں، جیسے ماضی میں کبھی ایسے مظاہرے ہوا کرتے تھے۔ تو اب اس ضمن میں MQM پاکستان بھی اسی روش پہ قائم ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے، اس حوالے سے امن کی پالیسی ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اب ملک میں اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ کسی تقریب کا، کسی شر پسند عناصر کو، یا کسی ایسے کو جو ملک میں بدامنی پھیلائے، یا ملک اس کے اقدامات سے ملک دشمنوں کو تقویت ملے، یا تخریب کاروں کو تقویت ملے، یا تخریب کاروں کے لیے کوئی ایسا موقع فراہم کرے اپنے احتجاج کی آڑ میں، تو وہ کسی بھی ایسی جماعت کو، چاہے اس کا سوشل تعلقات ہوں، سوشل طور پر مشہور ہو، یا سیاسی طور پہ، کوئی ایسی جماعت یا پارٹی کو آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر ایسا احتجاج کرنا نہیں دے گی جو اس کا احتجاج تخریب کاروں کے لیے، یا شر پسند یا ملک دشمن عناصر کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، یا ان کی تقویت کا باعث ہو ان کے لیے، یا ان کے لیے راہ ہموار کرتا ہو، تو وہ کوئی ایسا بھی احتجاج کامیاب نہیں ہونے دے گی جس میں پاکستان کے خلاف بات کی جا رہی ہو، یا پاکستان مخالفت میں بات کی جا رہی ہو، یا پاکستان کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے ان پہ تنقید کی جاتی ہو، اداروں پہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ایسی کہ جس سے پاکستان کو
غیر مستحکم ہو، پاکستان کی دنیا میں جگ ہنسائی ہو، تو ایسا ادارے نہیں کرنے دیں گے اب پاکستان میں۔ اس میں چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یا کوئی بھی باہر کا رہنما یہ چاہے کہ پاکستان میں اس طرح کی سیاست کی جائے گی جیسے پاکستان کے ادارے کمزور پڑ جائیں یا ان کی بدنامی ہو بیرون ملک میں، تو چاہے اس میں کوئی بھی جماعت ہو، تو اسی وقت اور اسی بنا پہ یعنی کہ تحریک انصاف بھی اسی وجہ سے اس وقت پس منظر میں ہے اور اس کے صحبتیں لیڈر اس کا برداشت کر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے جب تک پاکستان کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے ان کا طرز عمل صحیح نہیں ہوگا، اسی طریقے سے وہ سیاسی طور پہ ان کو یعنی کہ اگر وہ باہر کے لوگوں کو تقویت پہنچائیں گے یا ان کے عزائم ان کی ان مطالبات کی آڑ میں باہر کے جو حکومتیں ہیں، جو پاکستان کی مخالف حکومتیں ہیں، ان کو تقویت ملتی ہے، وہ تالیاں بجاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا تو وہ لوگ خوش ہوئے باہر کے ملک کہ پاکستان کے افواج کا وہاں کی تنظیم نہیں حملہ کر دیا، وہاں کے یعنی کہ ان کی جو یادگاریں تھیں شہادت، تو اس سے ایک بدنامی ہوئی۔ اسی قسم کا کراچی میں بھی کسی تنظیم کو ایسا مستقبل قریب میں نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اپنی سیاست کریں، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے پرامن احتجاج کریں، پرامن مطالبات کریں، اور اسی روش پہ پاکستان کی ایم کیو ایم نے پاکستان کو استحکام دینے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان اپنے مطالبات بھی حکومت سے کرتی ہے، مگر ماضی کی طرح کوئی پرتشدد مظاہرے یا کوئی ایسی ہڑتال کی کال دے کہ جس پہ دوسرے دن پورا کراچی بند ہو جائے، رات میں خوف و رات پھیل جائے، 2 دکانیں رات میں جل جاتی ہیں صبح، تو یا کوئی ہلاکتیں ہو جائیں، تو ایسے کسی مطالبے سے وہ گریز کرتی ہے۔ وہ پاکستان کے معروضی حالات کو ایم کیو ایم پاکستان سمجھ چکی ہے، بلکہ تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کو سمجھ لیا ہے، تو کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کریں گے، نہ کوئی پرامن مذاکرات کر کے اور پرامن طریقے سے ارباب اقتدار تک، ذمہ داروں تک اپنے مطالبات وہ پہنچاتے رہتے ہیں، اپنے عوام کے حقوق کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، ایوان بالا میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی میں بھی۔ اس میں تمام اظہار الحسن بھی شامل ہیں جو مرکز میں پہنچے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے پرامن ماحول میں رہ کے ہم اپنے مطالبات پہنچا دیتے ہیں، اور ہماری سیاست کا مقصد ہی ہے کہ ہم ایم کیو ایم پاکستان کے جو ووٹر ہیں اس کو ڈیلیور کریں اور ان کو تمام سہولتیں فراہم کریں شہر میں۔ اس کاوشوں پہ ہم لگے ہوئے ہیں، ہماری کوششیں صرف اور صرف یہی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت سوچ ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، وہ ایسی اگر سوچ اپناتی ہے پاکستان کے حوالے سے تو اس کو سراہنا جانا چاہیے، اور ادارے بھی اس کو سراہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کتنی ہی تکلیف میں ہو کبھی کوئی آدمی، میں یہ مثال اس کی میں یوں دوں گا کہ اپنے گھر میں 1000 تکلیفیں ہوتی ہیں انسان کو، مگر اپنے گھر کو کبھی تباہ نہیں کرتا۔ تو یہی ایک طریقہ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی اپنایا ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی آج کل یہی طریقہ، اے این پی نے بھی یہی طریقہ، اور جے یو آئی اور دوسری جماعتیں یہ بات سمجھتی ہیں، جو پاکستان کی محب وطن جماعتیں ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہی ہیں، مگر پی ٹی آئی سے پاکستان میں کے اداروں کو یہ شکوہ ہے کہ وہ اب اس مطالبے اس طرح کے کرتی ہیں، وہ اس طرح کا وہ تنقید کرتی ہیں جس سے اداروں پہ بھی بدنامی ہوتی ہے، جس کی پاکستان حکومت کی بدنامی ہوتی ہے، پاکستان کے یعنی کہ جو ریاست کے جو ستون ہیں جیسے عدلیہ ہے ان پہ بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ ان کے چیف جسٹس جیسے فائز عیسیٰ گئے تو ان کو دنیا میں کیا ان کے خلاف مظاہرے کیے، تو دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی اس سے، تو یہ سب ناپسندیدہ کیا گیا اس کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ان کے اس طرز عمل کو اور پی ٹی آئی کے طرز عمل کو برا سمجھا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی وہ مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کی روک تھام کی جاتی ہے، ان کو کھلا چھوٹ نہیں دی جاتی۔ اسی طریقے سے چاہے ثوابی کا جلسہ ہو، کہیں کبھی کراچی میں حال ہی میں ثوابی میں جانے والے جلسے میں ان کے رہنما گئے کراچی سے، راجہ اظہر وغیرہ، تو یہ پورا بول پولیس نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا، پرتشدد ان پہ لاٹھی چارج، تو یہ نہیں ہونا چاہیے جمہوری کسی کارکن کے اوپر یا رہنما کے اوپر اس طرح کا، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جمہوری، مگر بہرحال
اس طرح کے معاملات میں جو میں نے پہلے بیان کیے پس منظر میں، تو پی ٹی آئی کو اس پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے خلاف صوبہ سندھ میں بھی اسی طرح کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ تو ماضی میں ان جماعتوں کے اوپر پی ٹی آئی کے دور میں کریک ڈاؤن اسی طرح سے ہوتے رہے۔ ماضی میں اس طرح کے حالات کا ہر سیاسی پارٹی کو سامنا کرنا پڑا، جس میں ایم کیو بھی شامل تھی اور دوسری پیپلز پارٹی بھی شامل تھی۔ تو انہوں نے ان معاملات سے سبق حاصل کیا، اپنا سیاسی شعور حاصل کیا، اور ان جماعتوں نے، اسی میں ایم کیو بھی شامل تھی، ایم کیو پاکستان نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب اپنی موجودہ سیاست کا جو طرز عمل اختیار کیا ہے انہوں نے، تو یہ پاکستان کے عوام کے لیے رسول بنے، اور ایم کیو کے اپنے ووٹر، ایم کیو کے عوام جو ہیں، ایم کیو کے چاہنے والے ایم کیو اس کے لیے بہترین ہے۔ اور اس میں اس طرز عمل ان کا موجودہ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی مدد کرتی ہے ہر معاملات میں۔ اسی طریقے سے وہ پاکستان کے ایوانوں میں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، صوبائی ایوان ہو یا ایوان بالا ہو یا سینیٹ ہو، تو اس میں ہر جگہ سینیٹ میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، انشاءاللہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے موجودہ حکومت کو، نون لیگ کی حکومت کو، شہباز شریف کی موجودہ حکومت کو، جو فارم 47 والی جس کو کہتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا رہا، اس کو مستحکم کرنے میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو پاکستان کا بڑا کردار ہے، اور وہ جمہوریت کی خاطر ایسا کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے ایم کیو پاکستان کی مطالبات پہ شہباز شریف خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ جلد ہی ایم کیو کے ووٹر کو اور کراچی کے عوام کو اس سلسلے میں کافی مراعات دی جائیں گی، اور ان کے حقوق، ان کے مطالبات کیا، کافی مطالبے ان کے منظور کیے جا چکے ہیں، جن پہ عمل درآمد عنقریب ہوگا۔ یہ 27ویں ترمیم کے بعد ان پہ عمل درآمد ہر ممکن طریقے سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایم کیو کے وفد کو حالیہ جس میں اپنا مصطفیٰ کمال، خالد مقبول، فاروق ستار، یہ سب کئی تجربہ کار لوگ ہیں، ان کو یقین دہانی کرا چکے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ایم کیو پاکستان، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی پاکستان کے قانون اور دائرے میں رہ کے سیاست کر رہے ہیں، اور ماضی کی سیاست سے ان لوگوں نے سبق حاصل کیا ہے جو اس حکومت مخالف پالیسی پہ گامزن تھے، پرتشدد مظاہرے کر کے اپنے مطالبات منواتے تھے۔ اب پاکستان میں پرامن طریقے سے اپنے مطالبات حکومت سے بات چیت کر کے منوائے جا رہے ہیں۔ یہ خوش آئند بات ہے، اور اس سلسلے میں ایم کیو پاکستان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کو، ان کے لیڈران کو موجودہ سلام بھی پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کے ضابطے اور قانون کے تحت وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔